بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ رحیم یار خان لہو لہو، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں نے جس بے رحمانہ انداز سے پنجاب پولیس کے جوانوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور جوانوں کی شہادت ہوئی، پوری قوم غمزدہ ہے۔ لیکن کچے کے یہ ڈاکو کب تک یہ کھیل رچاتے رہیں گے؟ اب ان کا خاتمہ کرنا ہی ضروری ہے، ان کے سرپرستوں کو بھی کچلنا ضروری ہے۔ اتنے عرصے سے جاری یہ خونی کھیل اب ختم ہونا چاہیے۔ کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ پوری قوم کی اب آواز ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کچے کے حوالے سے بات کریں گے، اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اور بات ہو رہی ہے کچے کے ڈاکوؤں کی۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو پہلا آپریشن ہوا وہ 1992 میں ہوا تھا۔ کچے کا پنجاب کے ضلع راجن پور رحیم یار خان اور ڈی جی خان سے ہوا۔ یہ سندھ کے علاقوں کو بھی ٹچ کرتا ہے، گوٹ کی، جیکب آباد، اور پھر یہ جو راجن پور کا علاقہ ہے، کچے کا جو ایریا ہے، یہ اس جگہ پر واقع ہے جہاں چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے کی سرحدیں لگتی ہیں، اور یہ ایریا ان کے سنگم پر واقع ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے یہ ڈاکو کسی نہ کسی شکل میں خوف و ہراس پھیلا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تاوان وصول کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف اب تک کم از کم 17 زائد بڑے آپریشن ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا آپریشن 1992 میں ہوا تھا۔ اب پھر گزشتہ سال نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے محسن نقوی، ان کی کمانڈ میں موجودہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اس وقت بھی آئی جی پنجاب تھے، ان کی نگرانی میں بڑا آپریشن ہوا جس میں ہزاروں پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ ایک کانسٹیبل کی شہادت بھی ہوئی۔ 19 کے قریب جو ڈاکو تھے وہ سرنڈر ہوئے، اور 60 سے زائد ڈاکو جہنم واصل ہوئے۔ اب جو صورتحال ہوئی، ہنی ٹریپس بھی یہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل کے حوالے سے یہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے نہیں کرتے، یہ جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ چند روز قبل بھی رحیم یار خان کے ایک تھانے کے ایس ایچ او کو شہید کیا گیا، اور اب جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، جو ہم نے پہلے بات کی کہ رحیم یار خان لہو لہو، 20 کے قریب پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد جب واپس آ رہے تھے ماچی کے قریب، تو وہاں قیامت برپا ہوگی۔ جس جگہ پر گاڑیاں رکی پولیس کی بارش کی وجہ سے، وہاں پولیس اہلکار
اب ساتھی اہل کہہ رہے تھے ابرار یہاں تو دن کے وقت نہیں آتا، ہم جہاں کھڑے ہیں آج شہید ہو جائیں گے لگ رہا ہے۔ تو پتہ نہیں وہ بات سچ ثابت ہوگی، وہ واقعہ شہید ہو گئے۔ گات لگا کر بیٹھے ہوئے یہ کمینے ڈاکو راکٹ لانچر کا حملہ کر کے انہوں نے جوانوں کو شہید کر دیا۔ 12 جوان شہید ہو گئے، 6 زخمی ہو گئے۔ اس خبر نے پورے پاکستان کو سوگوار کر دیا۔ حکومت کی طرف سے تو اس کی مذمت کی جا رہی تھی، عام پاکستانیوں کے دل بھی دہل گئے۔ وہ معصوم چہرے جو راہ جاتے شہید ہو گئے، جو ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہے تھے، جن کے بچے ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ راہ تکتے رہ گئے اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب رحیم یار خان میں پورے اعزازات کے ساتھ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جنازے میں شریک تھے، آئی جی پولیس پنجاب رات کو ہی وہاں پہنچ گئے تھے، وہ بھی جنازے میں شریک تھے، اور دیگر جو ایسے ذمہ تھے، معززین تھے، وہ سب اس جنازے میں شریک تھے۔ سوال یہ ہے، کبھی ہماری سرحدوں پر حملے کرتے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہادت پاتے ہیں، اور یہ اب کچے کا جو چھوٹا سا علاقہ ہے، کیا یہ اتنا ہی غیر ممنوع ہو چکا ہے کہ ایک عرصہ سے یہ ختم ہی نہیں ہو رہے؟ اب حکومت کو اس بارے میں فائنل فیصلہ کرنا ہوگا، اب ان کا کلا کما کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت بلوچستان، حکومت کے پی کے، سب ان کو حصار میں لے کر ان کے سر کچلتے، ان کو جہنم واصل کر دے، دریائے سندھ اور کچے کے میدانوں کو ان کا قبرستان بنا دے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے، اور پاکستان کے عوام اب اسی فیصلے کے منتظر ہیں، جب یہ دریائے سندھ اور کچے کا علاقہ ان کو قبروں کا باعث بنے گا، ایک جہنم کے وصل کرنے کا باعث بنے گا۔ اور اب یہ وقت کی آواز ہے، ہم کب تک اپنے جوانوں کی شہادتیں دیتے رہیں گے؟ کب تک بچے یتیم ہوتے رہیں گے؟ کب تک عورتیں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ کب تک مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبروں میں اتارتے رہیں گے یہ والدین؟ اب فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، ان کچے کے ڈاکوؤں کو، ان مختصر سے حصے کو اب قابو کر کے انہیں جہنم واصل کرنا ہوگا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔